آج 3 دسمبر ہے اور 3 دسمبر جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈے ہے فار پرسنز ود ڈسبلٹیز، اور آج کا یہ ہمارا تیسرا فنکشن ہے جس کو میں اٹینڈ کر رہا ہوں۔ لیکن انفارچونیٹلی جتنے بھی فنکشنز میں نے پہلے بھی اٹینڈ کیے ہیں اور آج بھی جتنے فنکشنز ہم اٹینڈ کر رہے ہیں اس میں جتنی بھی تجاویز آ رہی ہیں، جو سفارشات آ رہی ہیں، جو ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری فوکس کر رہی ہیں گورنمنٹ سے زیادہ یا تو فنڈز پہ یا گورنمنٹ کی نوکریوں کے اوپر۔ آ، اس ضمن میں یہ ہے کہ اس طرح کی فار ایگزامپل زیادہ ویل چیئرز دے دیں یا محکموں کے اندر زیادہ نوکریاں دے دیں یا رولز آف بزنس بنا دیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اپنا جو سولوشن ہے اس کو ری تھنک کرنا پڑے گا۔ وہ میں کیوں اس لیے آپ کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بہت عرصے سے ہمارے بلوچستان کے اندر یہ بات تھی کہ جی اگر آپ صحت میں اور تعلیم کے محکمے کے اندر زیادہ فنڈز دیں اور زیادہ نوکریاں دیں تو آپ کے صوبے کی تعلیم بہتر ہو جائے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، تعلیم کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اوپر حکومت سالانہ طور پر 20 سے 22 ارب روپیہ اسکولز کے محکمے کو دیتی ہے اور اسی طرح 18 سے 20 ارب روپیہ ہائر ایجوکیشن کے محکمے کو دیتی ہے، یعنی کہ حکومت 40 ارب روپیہ سالانہ تعلیم کے محکمے کو دے رہی ہے۔ اور اگر ہم 10 سال کا یہ ڈیٹا نکال لیں تو تقریباً 350 ارب روپیہ حکومت تعلیم کے محکمے پہ خرچ کر چکی ہوئی ہے۔ اور 10 سال پہلے 2014 میں اگر ہم اپنا لٹریسی ریٹ دیکھیں تو وہ 56% تھا، اور بدقسمتی سے 350 ارب روپیہ لگانے کے بعد آج ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 1% کم ہو گیا ہے، یعنی کہ 55% ہو گیا ہے۔ تو یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن اس چیز میں سے جو سبق ہے ہمارا لینے والا وہ یہ ہے کہ اگر ہم فنڈز دے دیں یا نوکریاں دے دیں تو اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، ہمیں اپنے سولوشنز کو ری تھنک کرنا پڑے گا۔ اور جیسے ڈاکٹر فیصل صاحب آئے، انہوں نے بہت اس پہ کام بھی کیا ہے کہ ہم نئے ماڈلز پریزنٹ کریں کہ کیسے ہم مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑی گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ پرسنز ود ڈسبلٹیز کو 1 سال کے اندر 100 کے قریب گوگل اسکالرشپس آفر کی گئیں کہ وہ آئیں اور گھر بیٹھ کر اپنے آپ کو امپاور کریں، بجائے اس کے کوئی ویل چیئر لے لیں یا وہ کسی سرکاری دفتر میں نائب قاصد کی نوکری کے لیے یا ڈسبلٹی سرٹیفکیٹ کے لیے دھکے کھاتے رہیں۔ میرے خیال میں یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ اور میں آج سب کوئٹہ آن لائن کے جتنے والنٹیئرز ہیں ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے وائبرنٹ لوگ ہیں، ہمارے پاس پالیسی میکرز موجود ہیں، سینئر بیوروکریٹس موجود ہیں، ڈی جی نادرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، منسٹر صاحب موجود ہیں۔ میں سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو اپنے سولوشنز ہیں ان کو دوبارہ سے ری تھنک کریں۔ میرے خیال میں جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہمارے کوئٹہ سے اغوا ہوا اور اس کے اوپر پوری جو ہماری نیشن ہے وہ اکٹھی ہو گئی، لیکن میں ان بچوں کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ کوئٹہ کے اندر اس مہینے کے اندر 150 بچہ ڈائریا سے، کالرا سے، ڈپتیریا سے اور ہیپاٹائٹس سے مر گیا ہے۔ یعنی کہ 150 بچہ مر گیا ہے کیونکہ اس کو صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا تھا یا وہ پلاسٹک پولوشن کا شکار تھا یا کچرے کا شکار تھا۔ اس کے اوپر لوگوں نے زیادہ بات نہیں کی، لیکن ایک بچے کے اغوا کے اوپر لوگ بہت زیادہ والیٹائل ہو گئے۔ اسی طرح اگر ہم تعلیم کے ایک اور بڑا عجیب و غریب سا ڈیٹا میں آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3 مہینے کے اندر ہمارے 9 بچے کنویں کے اندر گر کے مر گئے، لیکن اس کے اوپر کسی نے آواز بلند نہیں کی، اور لوگ فوکس ان چیزوں پر کرتے ہیں جس کے اوپر کوئی پولیٹیکل مائلیج ملتا رہے۔ تو اس لیے یہ میں آپ کے سامنے اسٹیٹ ضرور رکھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ اگر جدوجہد کرنی ہے تو ایسی چیز پر کرنی چاہیے جس کا امپیکٹ زیادہ ہو۔ فار ایگزامپل ہمیں حکومت کو یہ پریس کرنا چاہیے کہ پی ایس ڈی پی کی اسکیمز کے اندر پرسنز ود ڈسبلٹیز کی اسکیمز ہونی چاہیے۔ اس سال کی جتنی پی ایس ڈی پی کی اسکیمز آئی ہیں میرا نہیں خیال اس میں اگر ہوں گی بھی تو یہی ویل چیئر کی کوئی اسکیمز ہوں گی، ایکسیسیبلٹی کے لیے یا آپ کی ٹرانسپورٹ کے لیے یا آپ کے ہیلتھ سیکٹر کے لیے کوئی اسکیمز موجود نہیں ہوں گی۔ سملرلی ایک اور چیز جو میں پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چلے کوئٹہ کی حد تک تو ہم ان کو ویل چیئرز دے دیں گے، شیرانی کے اندر جو پی ڈبلیو ڈیز ہیں، نوشکی کے اندر جو پی ڈبلیو ڈیز ہیں، ان کو ہم کیسے امپاور کریں، ان کو ہم کیسے ایکسیسیبل کریں۔ تو ہمیں یہ چیز حکومت کے سامنے رکھنی چاہیے کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اکراس دا بارڈر ہر جگہ موجود ہو، اکراس ہمارے لینڈسکیپ میں، کہ نوشکی کے اندر، تربت کے اندر، خزدار کے اندر بھی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بھی موجود ہو اور روڈ کنیکٹیوٹی بھی موجود ہو۔ آپ دیکھیں کوئٹہ سے کراچی کی روڈ کے اوپر 400 لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، اور اتنے ہی لوگ اس سے کم لوگ جو ہیں وہ ہمارے ٹیررزم کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی کنیکٹیوٹی کے اوپر زیادہ زور ڈالیں تاکہ ہمارا امپیکٹ اکراس دا بورڈ ہو؟ تو یہ صرف کچھ باتیں تھیں جو میں تھنکرز کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب سفارشات پریزنٹ کریں تو یہ ضرور سوچیں کہ ایسی سفارشات ہوں جس سے حکومت کے بجٹ کے اوپر پھر پریشر نہ پڑے۔ ہماری حکومت کا 800 ارب روپیہ سال کا خرچہ ہے جس میں سے 650 ارب ہم تنخواہوں پہ دے رہے ہیں۔ تو اگر ہم مزید اور بندے بھرتی کرتے جائیں گے جو مزید تنخواہیں لیتے جائیں گے پھر تو یہ صبح نہیں چل پائے گا۔ تو ہمیں ایسے سولوشنز لے کے آنے چاہیے جس سے حکومت کے بجٹ پہ کم لوڈ ہو اور اس کا امپیکٹ زیادہ ہو۔
اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ضیاء خان ہمارا ہیرو، اور تمام جہانگیر اور ریاض بلوچ، میڈم فارینہ، شیر دل، سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کے فنکشنز کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. کوئٹہ آن لائن کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا بہت شکریہ مجھے یہاں پر دعوت دینے کے لیے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. آج کے اس امپورٹنٹ ڈے پر میں ایز اے سول سرونٹ، ایز اے گورنمنٹ سرونٹ کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا.